بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط کا دردناک واقعہ۔ دنیا میں جس طرح نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا میں مصیبتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے مصیبتوں کے بہت سے پہاڑ جو دنیا میں مختلف ادوار میں پیش آ چکے ہیں، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ چکا ہے۔ 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش نہ آنے کا ایسا قحط پڑا کہ ہوا میں غبار اڑنے کی بجائے راکھ اڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وحشی جانور بھوک اور پیاس سے عاجز ہو کر انسانوں کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ بے زبان جانور سمجھتے تھے کہ شاید یہ انسان ہمیں کچھ پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے چارہ دیں گے، لیکن ادھر انسانوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے پاس بھی نہ کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی پینے کے لیے، اس لیے اس سال کا نام الرمادہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک گھی اور دودھ نہیں کھاؤں گا جب تک یہ قحط ختم نہ ہو جائے اور عام مسلمان بھی یہ چیزیں نہ کھانا شروع کر دیں۔ 64 ہجری میں شہر بصرہ کے اندر طاعون کا شدید مرض آ گیا۔ لوگوں میں اتنا خوف پھیل گیا کہ جب امیر بلدہ نامی آدمی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی بھی نہ مل سکے۔ 94 ہجری میں طاعون جارف کا واقعہ پیش آیا، جس میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اسی طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 لڑکے اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 100 سے کچھ زائد تھی۔ طاعون کی وبا پھیلنے کی وجہ سے مرنے والوں کو قبرستان تک لے جانا، نماز جنازہ پڑھانا اور قبر میں دفن کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے جب سارے گھر والے مر جاتے تو سب کو ایک مکان میں بند کر کے ان کا دروازہ باہر سے اینٹ گارے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ 131 ہجری میں جب طاعون کا مرض آیا تو پہلے دن اس بیماری میں مرنے والوں کی تعداد 70,000 تھی، جبکہ دوسرے دن اس بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 70,000 سے زائد تھی اور تیسرے دن پورا شہر ہی خالی ہو گیا، یعنی سب لوگ مر گئے۔ 334 ہجری میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگے، اور قحط کی وجہ سے لوگ وہ جانور بھی ذبح کر کے کھانے لگے جنہیں اسلام نے مردار اور حرام قرار دیا ہے، اور چند روٹیوں کے بدلے بڑی بڑی جائیدادیں لوگ فروخت کرنے لگے۔ قحط پڑنے کی وجہ سے جہاں امیر اور غریب لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے، وہاں ایک امیر خاندان کے لیے 20,000 روپے میں 1 کر گھی کے خریدے گئے۔ 1 کر ہمارے وزن سے تقریباً 80 من کا ہوتا ہے۔ 448 ہجری میں قحط اس قدر شدید برپا ہوا کہ 5 سیر غلہ 7 گنی میں اور 1 انار 1 گنی میں ملتا تھا۔ 1 ککڑی 1 گنی میں فروخت ہوتی تھی، اور مصر میں ایک خبر ملی کہ 3 چور ایک گھر میں چوری کے غرض سے گئے، لیکن وہاں قحط کی وجہ سے کچھ کھانے کو نہ ملنے کی وجہ سے مرے ہوئے پائے گئے تھے۔ ایک چور دروازے پر مرا ہوا تھا، دوسرا چور سیڑھی پر مرا ہوا تھا، جبکہ تیسرا چور کپڑوں کی بندھی ہوئی ایک گڈری پر مرا ہوا تھا۔ 462 ہجری میں اس قدر شدید قحط اور وبا پڑی کہ آدمی آدمی کو کھانے لگے، اور بادام اور شکر روپیہ کے بدلے روپیہ کے برابر ملنے لگی۔ اس قحط میں اس ملک کا وزیر ایک روز اپنے گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا تو وہ وزیر اپنے گھوڑے سے ایک جگہ اترا۔ وہ وزیر جو ہی اپنے گھوڑے سے اترا، 3 آدمیوں نے دوڑ کر گھوڑے کو ذبح کر دیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے گھوڑے کا کچا گوشت کھانے لگے۔ اس طرح وزیر کے گھوڑے کو ذبح کرنے پر وزیر نے ان تینوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ صبح تک دیکھا گیا کہ ان تینوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں اور گوشت کو دوسرے بھوکے انسان کھا گئے ہیں۔ یہ تھے دنیا کے سب سے خطرناک ترین قحط اور وبا، جس سے لاکھوں لوگ مر گئے، کچھ بھوک کی وجہ سے اور کچھ اس وبا کی وجہ سے۔ اسی پر ویڈیو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔